اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ میرٹھ کی قینچی، سعادت حسن منٹو۔ چل چل رہے نوجوان کی ناکامی کا صدمہ ہمارے دل و دماغ سے قریب قریب مندمل ہو چکا تھا۔ کیان مکرجی فلمستان کے لیے ایک پروپیگنڈا کہانی لکھنے میں ایک عرصے سے مصروف تھے۔ کہانی لکھنے لکھانے اور اسے پاس کرنے سے پیشتر نلنی جیونت اور اس کے شوہر وریندر دیسائی، جس سے وہ اب طلاق لے چکی ہے، ان کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا، غالباً 25,000 روپے میں۔ 1 سال اس معاہدے کی میعاد تھی۔ مسٹر ششودھر مکرجی پروڈکشن کنٹرولر حسب عادت سوچ بچار میں 10 مہینے گزار چکے تھے۔ کہانی کا ڈھانچہ تھا کہ تیار ہونے میں نہیں آتا تھا، بسد مشکل جوں توں کر کے ایک خاکہ مارز وجود میں آیا، جسے گیان مکرجی اپنے چرمی تھیلے میں ڈال کر دہلی روانہ ہو گئے تاکہ زبانی طور پر اس میں کچھ اور باتیں ڈال کر حکومت سے پاس کرا لیں۔ خاکہ پاس ہو گیا۔ جب شوٹنگ کا مرحلہ آیا تو وریندر دیسائی نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کے ساتھ 1 برس کا اور کانٹریکٹ کیا جائے، اس لیے کہ پہلے معاہدے کی میعاد ختم ہو رہی تھی۔ رائے بہادر چنی لال مینیجنگ ڈائریکٹر بڑے اکھڑ قسم کے آدمی تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمے بازی ہوئی۔ فیصلہ وریندر دیسائی اور اس کی خوب رو بیوی نلنی کے حق میں ہوا۔ اس طرح پروپیگنڈا فلم، جس کی کہانی کا ابھی صرف غیر مکمل خاکہ ہی بنا تھا، 25,000 روپوں کے بوجھ تلے آ گئی۔ رائے بہادر کو بہت عجلت تھی کہ فلم جلد تیار ہو، کیونکہ وقت بہت ضائع ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی ولی صاحب کو بلا کر ان کی بیوی ممتاز شانتی سے کانٹریکٹ کر لیا گیا اور اس کو 14,000 روپے بطور پیشگی ادا کر دیے گئے، بلیک میں یعنی رسید کے بغیر۔ 2 دن شوٹنگ ہوئی۔ ممتاز شانتی اور اشوک کمار کے درمیان مختصر سا مکالمہ تھا جو بڑی مین میخ کے بعد فلمایا گیا، مگر جب پردے پر اس ٹکڑے کو دکھایا گیا تو سب نے ممتاز شانتی کو ناپسند کیا۔ اس ناپسندیدگی میں اس بات کا بھی بڑا دخل تھا کہ ممتاز شانتی برقع پہن کر آتی تھی، اور ولی صاحب نے صاف الفاظ میں مکرجی سے کہہ دیا تھا کہ اس کے جسم کو کوئی ہاتھ وات نہ لگائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ممتاز شانتی کو فلم سے علیحدہ کر دیا گیا، اس بہانے سے کہ جو کردار اسے ادا کرنا ہے اس کے لیے وہ مناسب و موزوں نہیں، کیونکہ ایسے کئی مقام آئیں گے جہاں ہیروئن کو اپنے جسم کے بعض حصوں کی نمائش کرنا پڑے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ 14,000 بھی گئے۔ اب کہانی کا نامکمل ڈھانچہ 39,000 روپے کے نیچے دبا پڑا تھا۔ رائے بہادر چنی لال لال پیلے ہو رہے تھے۔ چل چل رہے نوجوان کی ناکامی نے کمپنی کی حالت بہت پتلی کر دی تھی۔ مارواڑیوں سے قرض لے لے کر گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ رائے بہادر کی خفگی اور پریشانی بجا تھی۔ ایک دن میں، واچا، پائی اور اشوک اسٹوڈیو کے باہر کرسیوں پر بیٹھے کمپنی کی انہی حماقتوں کا ذکر کر رہے تھے جن کے باعث اتنا وقت اور اتنا روپیہ ضائع ہوا کہ اشوک نے یہ انکشاف کیا کہ جو 14,000 روپے رائے بہادر نے ممتاز شانتی کو دیے تھے وہ انہوں نے اس سے قرض لیے تھے۔ اشوک نے یہ انکشاف اپنی کالی پنڈلی کھجلاتے ہوئے کچھ اس انداز سے کیا کہ ہم سب بے اختیار ہنس پڑے، لیکن فوراً چپ ہو گئے۔ سامنے بجری بچھی ہوئی روش پر ایک اجنبی عورت ہمارے بھاری بھرکم ہیئر ڈریسر کے ساتھ میک اپ روم کی طرف جا رہی تھی۔ دتا رام پائی نے اپنے کالے، موٹے اور بدشکل ہونٹ کھولے اور خوفناک طور پر آگے بڑھے ہوئے اوندھے سیدھے میلے دانتوں کی نمائش کی، اور واچا کو کوہنی کا ٹھہوکا دے کر اشوک سے مخاطب ہوا، یار یہ کون ہے؟ واچا نے پائی کے سر پر ایک دھول جمائی، سالے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ پائی بدلہ لینے کے لیے اٹھا تو واچا نے اس کی کلائی پکڑ لی، بیٹھ جا سالے، مت جا ادھر، تیری شکل دیکھتے ہی بھاگ جائے گی۔ پائی اپنے اوندھے سیدھے دانت پیستا رہ گیا۔ اشوک جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا بولا، گڈ لکنگ ہے۔ میں نے ایک لہجے کے لیے غور سے اس عورت کو دیکھا اور کہا، ہاں نظروں پر گراں نہیں گزرتی۔ اشوک میرا مطلب نہ سمجھا، کہاں سے نہیں گزرتی؟ میں ہنسا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جو عورت یہاں سے گزر کر گئی ہے اسے دیکھ کر آنکھوں پر بوجھ نہیں پڑتا، بڑی صاف ستھری لیکن قد کی ذرا چھوٹی ہے۔ پائی نے پھر اپنے بدنما دانتوں کی نمائش کی، ارے چلے گی، کیوں واچا؟ واچا پائی کے بجائے اشوک سے مخاطب ہوا، دادا منی تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اشوک نے جواب دیا، زیادہ نہیں جانتا، مکرجی سے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ ایک عوامی ٹیسٹ کے لیے آج آنے والی ہے۔ کیمرہ اور ساؤنڈ ٹیسٹ کیا گیا جسے ہم نے پردے پر دیکھا اور سنا اور اپنی اپنی رائے دی۔ مجھے، اشوک اور واچا کو وہ بالکل پسند نہ آئی، اس لیے کہ اس کی جسمانی حرکات چوبی تھیں، اس کے اعضاء کی ہر جنبش میں تصنع تھا، مسکراہٹ بھی غیر دلکش تھی، لیکن پائی اس پر لٹو ہو گیا۔ چنانچہ اس نے کئی مرتبہ اپنے بدنما دانتوں کی نمائش کی اور مکرجی سے کہا،
ونڈرفل اسکرین فیس ہے۔ دتا رام پائی فلم ایڈیٹر تھا، اپنے کام کا ماہر۔ فلمستان چونکہ ایسا ادارہ ہے جہاں ہر شعبے کے آدمی کو اظہار رائے کی آزادی تھی، اس لیے دتا رام پائی وقت بے وقت اپنی رائے سے ہم لوگوں کو مستفید کرتا رہتا تھا، اور خاص طور پر میرے تمسخر سے دوچار ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن ایس مکرجی نے اس عورت کو، جس کا نام پارو تھا، پروپیگنڈا فلم کے ایک رول کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ رائے بہادر چنی لال نے فوراً اس سے ایک فلم کا کانٹریکٹ معمولی سی ماہانہ تنخواہ پر کر لیا۔ اب پارو ہر روز اسٹوڈیو آنے لگی۔ بہت ہنسمکھ اور گھلو مٹھو ہو جانے والی طوائف تھی۔ میرٹھ اس کا وطن تھا، جہاں وہ شہر کے قریب قریب ہر رنگین مزاج رئیس کی منظور نظر تھی۔ اس کو یہ لوگ میرٹھ کی قینچی کہتے تھے، اس لیے کہ وہ کاٹتی تھی اور بڑا مہین کاٹتی تھی۔ ہزاروں میں کھیلتی تھی، پر اسے فلموں میں آنے کا شوق تھا جو اسے فلمستان لے آیا۔ جب اس سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ حضرت جوش ملی آبادی اور مسٹر ساغر نظامی بھی اکثر اس کے ہاں آیا جایا کرتے تھے اور اس کا مجرا سنتے تھے۔ اس کی زبان بہت صاف تھی اور جلد بھی، جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ چھوٹی آستینوں والے پھنسے پھنسے بلاؤز میں اس کی ننگی ننگی باہیں ہاتھی کے دانتوں کی طرح دکھائی دیتی، سفید، سڈول، متناسب اور خوبصورت۔ جلد میں ایسی چکنی چمک تھی جو لکڑی پر رندہ پھرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ صبح اسٹوڈیو آئی، نہائی دھوئی، صاف ستھری، اجلی، سفید یا ہلکے رنگ کی ساڑی میں ملبوس، کسی صابن کا اشتہار معلوم ہوئی۔ شام کو جب گھر روانہ ہوتی تو دن گزرنے کے باوجود گرد و غبار کا ایک ذرہ تک اس پر نظر نہ آتا، ویسی ہی تر و تازہ ہوتی جیسی صبح کو ہوتی۔ دتا رام پائی اس پر اور زیادہ لٹو ہو گیا۔ شوٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے فراغت ہی فراغت تھی۔ چنانچہ اکثر پارو کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول رہتا۔ معلوم نہیں وہ اس کے بھونڈے اور کرخت لہجے اور اس کے اوندھے سیدھے میلے دانتوں اور اس کے ان کٹے سیل بھرے ناخن کو کیسے برداشت کرتی تھی۔ صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ طوائف اگر برداشت کرنا چاہے تو بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ پروپیگنڈا فلم کی کہانی کا ڈھانچہ میرے حوالے کیا گیا کہ بڑے غور سے اس کا مطالعہ کروں اور جو ترمیم و تنسیخ میری سمجھ میں آئے بیان کر دوں۔ میں نے اس ڈھانچے کے تمام جوڑ دیکھے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا بے جوڑ ڈھانچہ شاید ہی کسی سے تیار ہو سکے۔ کوئی سر تھا نہ پیر۔ چونکہ میری قابلیت کا امتحان تھا، اس لیے میں نے ایک اور ڈھانچہ تیار کیا، بڑے خلوص اور بڑی محنت سے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈائریکشن کے فرائض میرے کہنے پر ساوک واچا کو سونپے جانے والے تھے، جو میرا بہت عزیز دوست تھا۔ نیا ڈھانچہ جب فلمستان کی فل بینچ کے سامنے پیش ہوا تو میری وہ حالت تھی جو کسی مجرم کی ہو سکتی ہے۔ ایس مکرجی نے اپنا فیصلہ ان چند الفاظ میں دیا: ٹھیک ہے، مگر اس میں ابھی کافی اصلاح کی گنجائش ہے۔ گیان مکرجی سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق منہ سکوڑ کر صرف اتنا کہا: آلموسٹ ٹھیک ہے۔ یہ وہ حضرت تھے جو ایس مکرجی کے ڈائریکٹ کیے ہوئے تمام فلموں کے ڈائریکٹر کہلاتے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک فٹ فلم بھی ڈائریکٹ نہیں کی تھی۔ اصل میں فلمستان میں کام کرنے کا ڈھب ہی نرالا تھا۔ سارا فلم آپ نے ڈائریکٹ کیا ہے، لیکن پردے پر نام میرا دیا جا رہا ہے۔ کہانی میری ہے، لیکن اس کا مصنف آپ کو بنا دیا گیا ہے۔ بات یہ تھی کہ وہاں سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دتا رام، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ فلمی کہانی کیا ہوتی ہے، مجھے مشورے دیا کرتا تھا۔ پروپیگنڈا فلم کی کہانی لکھنے کی دشواریاں وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی ایسی کہانی لکھی ہو۔ سب سے زیادہ مشکل میرے لیے یہ تھی کہ مجھے پارو کو اس کی شکل و صورت، اس کے قد اور اس کی فنی کمزوریوں کے پیش نظر اس کہانی میں داخل کرنا تھا۔ بہرحال بڑی مغز پاشیوں کے بعد تمام مراحل طے ہو گئے، کہانی کی نوک پلک نکل آئی اور شوٹنگ شروع ہو گئی۔ ہم نے باہم مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جن مناظرے میں پارو کا کام ہے وہ سب سے آخر میں فلمائے جائیں، تاکہ پارو فلمی فضا سے اور زیادہ مانوس ہو جائے اور اس کے دل و دماغ سے کیمرے کی جھجک نکل جائے۔ کسی منظر کی بھی شوٹنگ ہو، وہ برابر ہمارے درمیان ہوتی۔ دتا رام پائی اب اس سے اتنا کھل گیا تھا کہ باہم مذاق بھی ہونے لگے تھے۔ پائی کی یہ چھیڑ چھاڑ مجھے بہت بھونڈی معلوم ہوتی۔ میں پارو کی عدم موجودگی میں اس کا تمسخر اڑاتا، کمبخت بڑی ڈھٹائی سے کہتا: سالے تو کیوں جلتا ہے؟ جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، پارو بہت ہنسمکھ اور گھلو مٹھو ہو جانے والی طوائف تھی۔ اسٹوڈیو کے ہر کارکن کے لیے وہ اونچ نیچ سے بے پرواہ بڑے تپاک سے ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت تھوڑے عرصے میں مقبول ہو گئی۔ نچلے طبقے نے اسے احتراماً پارو دیوی کہنا شروع کر دیا۔ یہ اتنا عام ہوا کہ فلم کے عنوانات میں پارو کے بجائے پارو دیوی لکھا گیا۔ دتا رام پائی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، کچھ ایسی ٹپس لڑائی کہ ایک دن اس کے گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، پارو سے اپنی خاطر مدارات کرائی اور چلا آیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ہفتے میں 2-1 مرتبہ باقاعدگی کے ساتھ یہاں جا دھمکنا شروع کر دیا۔
پارو اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا مرد رہتا تھا، قد و قامت میں اس سے 2 گنا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے پارو کے ساتھ دیکھا۔ وہ اس کا پتی دیو کم تھا اور تھامو زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ پائی ایسے فخر و ابتہاج سے کینٹین میں پارو سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر نیم عاشقانہ انداز میں کرتا کہ ہنسی آ جاتی۔ میں اور ساوک واچا اس کا خوب مذاق اڑاتے، مگر وہ کچھ ایسا ڈھیٹ تھا کہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی پارو بھی موجود ہوتی، میں اس کی موجودگی میں بھی پائی کے خام اور بھونڈے عشق کا مذاق اڑاتا۔ پارو برا نہ مانتی اور مسکراتی رہتی۔ اس مسکراہٹ سے اس نے میرٹھ میں جانے کتنے دلوں کو اپنی قینچی سے کترا ہوگا۔ پارو میں عام طوائفوں ایسا بھڑکیلا چھچھورا پن نہیں تھا۔ وہ مہذب محفلوں میں بیٹھ کر بڑی شائستگی سے گفتگو کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میرٹھ میں اس کے یہاں آنے جانے والے ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں ہوتے تھے۔ ان کا تعلق سوسائٹی کے اس طبقے سے تھا جو ناشائستگی کی طرف محض تفریح کی خاطر مائل ہوتا ہے۔ پارو اب اسٹوڈیو کی فضا میں بڑی اچھی خاصی طرح گھل مل گئی تھی۔ فلمی دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت یا لڑکی نئی ایکٹریس بنتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی فوراً دبوچ لیتا ہے، جیسے کہ وہ گیند ہے جسے بلے کے ساتھ کسی نے ہٹ لگائی ہے اور فیلڈ میں کھڑے کھلاڑی اس طاق میں ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں میں چلی آئے۔ لیکن پارو کے ساتھ ایسا نہ ہوا، شاید اس لیے کہ فلمستان دوسرے نگار خانوں کے مقابلے میں بہت حد تک پاک باز تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پارو کو کوئی اتنی جلدی نہیں تھی۔ محسن عبداللہ، پراسرار نینا کا سابق خاوند، اپنی ایک آہنگ خشک مجرد زندگی سے اکتا کر پارسی لڑکی ویرا کو، جس کی زندگی اسی کی زندگی کے مانند سپاٹ تھی، شریک حیات بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اسی غرض کے لیے اسے ہمارے ساتھ سیکنڈ کلاس میں سفر کرنا چھوڑنا پڑا، کیونکہ ویرا فرسٹ کلاس میں آتی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کو ایٹیکیٹ کے مطابق آتے جاتے اس کی کتیا کی زنجیر تھامنا پڑتی۔ عاشقوں کے امام میاں مجنوں کو بھی تو لیلا کی کتیا عزیز تھی۔ واچا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں کے بعد تازہ تازہ اپنی بدکار فرانسیسی بیوی سے نجات حاصل کی تھی۔ ایس مکرجی پری چہرہ نسیم بانو کے عشق کے چکر میں تھا۔ گیان مکرجی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک عورت سے شادی کر کے ہی بھر پایا تھا۔ اپنے متعلق میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پارو کی جلد بہت پسند تھی۔ ایک دن میں نے شاہد لطیف سے، جو کہ اب فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہے، اس کا ذکر کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، جلد بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اندر کتاب کیسی ہے، مضمون کیسا ہے۔ پائی کی حالت اب بہت زیادہ مضحکہ خیز ہو گئی تھی، اس لیے کہ پارو نے ایک روز اسے گھر دعوت دی تھی۔ اپنے ہاتھ سے اسے 2 پیگ جانی واکر وسکی کے پلائے تھے۔ جب اس کو بہت زیادہ نشہ ہو گیا تھا تو پارو نے اس کو بڑے پیار سے اپنے صوفے پر لٹا دیا تھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس پر مرتی ہے، اور ہم لوگ چونکہ ناکام رہے ہیں اس لیے حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ اس بارے میں پارو کا رد عمل کیا تھا یہ مجھے معلوم نہیں۔ شوٹنگ جاری تھی۔ ویرا فلم کی ہیروئن تھی۔ سائیڈ ہیروئن کا رول پارو نے ادا کرنا تھا۔ اسے برما کے کسی آزاد قبیلے کی ایک شوخ و شنگ تیز ترار لڑکی کا روپ دھارنا تھا۔ جوں جوں اس کے مناظرے فلمائے جانے کا وقت آتا گیا، میرے اندیشے بڑھتے گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ امتحان میں پوری اترے گی، ہم سب کی کوفت کا معجب ہوگی۔ آخر وہ دن آ گیا جب اس کا پہلا شوٹنگ ڈے تھا۔ میک اپ اور کاسٹیوم سے مزین ہو کر اسے کیمرے کے سامنے لایا گیا۔ عجیب و غریب تراش کی بھڑکیلے رنگوں والی پھنسی پھنسی چولی، ناف سے اوپر پیٹ کی ہلکی سی جھلک، گھٹنوں سے بالشت بھر اوپر لہنگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیمرے، مائک اور خیرہ کن روشنیوں سے قطعاً مروب یا خائف نہیں۔ مکالمہ اس کو اچھی طرح یاد کرا دیا گیا تھا۔ امید تھی کہ بول جائے گی، مگر جب ٹیک کا وقت آیا تو اس کا سارا وجود لکڑی ہو گیا۔ منہ کھولا تو مکالمہ سپاٹ۔ کئی ریہرسلیں کرائی گئیں، مگر اس لکڑی میں جان کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ پیشاور رقاصاؤں کی طرح اپنے ابرو نچاتی جیسے بھاؤ تاؤ بتا رہی ہو۔ 3-4 ری ٹیک ہوئے تو میں بالکل مایوس ہو گیا۔ واچا تبن بہت جلد گھبرا جانے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹنی کی کوئی کل سیدھی نہیں تو ایس مکرجی سے کہا کہ وہ اسے ٹھیک کرے۔ مکرجی اسے کیا ٹھیک کرتا؟ وہ بنی ہی کچھ ایسے آب و گل سے تھی جس میں بناؤ، بھاؤ اور نرت کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ چنانچہ ایک ٹیک میں اس نے کسی قدر گوارا ایکٹنگ کیا تو مکرجی نے غنیمت سمجھ کر ساتھ کر دیا۔ ہم سب نے بڑی کوشش کی کہ اس کا تصنع اور چوبی پن کسی نہ کسی طریقے سے دور ہو جائے، مگر ناکام رہے۔ شوٹنگ جاری رہی اور وہ بالکل نہ سدھری۔ اس کو کیمرے اور مائک کا کوئی خوف نہیں تھا، مگر سیٹ پر وہ حسب منشا اداکاری کے جوہر دکھانے سے قاصر تھی۔ اس کی وجہ میرٹھ کے مجرموں کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی؟ بہرحال اتنی امید ضرور تھی کہ وہ کسی نہ کسی روز سمجھ جائے گی۔ چونکہ مجھے اس کی طرف سے بہت مایوسی ہوئی تھی
اس لیے میں نے اس کے رول میں قطر بیونس شروع کر دی تھی۔ میری اس چالاکی کا علم اس کو پائی کے ذریعے سے ہو گیا، چنانچہ اس نے خالی اوقات میں میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ گھنٹوں بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی، بڑے شائستہ انداز میں، مناسب و موزوں الفاظ میں جن میں چاپلوسی کا رنگ بظاہر نہ ہوتا، میری تعریف کرتی۔ ایک دو مرتبہ اس نے مجھے اپنے گھر پر بھی مدعو کیا۔ میں شاید چلا بھی جاتا، لیکن ان دنوں بہت مصروف تھا۔ ہر وقت میرے اعصاب پر پروپیگنڈا فلم کا منظرنامہ سوار رہتا تھا۔ یوں تو میرا ہاتھ بٹانے کے لیے 3 آدمی موجود تھے: راجہ مہدی علی خان، محسن عبداللہ اور ڈکشت۔ راجہ مہدی علی خان نے تعاون سے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو خط لکھنے میں مصروف رہتا تھا۔ محسن عبداللہ ویرا سے اپنے تعلقات مستحکم کرنے میں مصروف تھے، اور مسٹر ڈکشت پارو کو مکالمے یاد کراتے رہتے تھے۔ میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا تھا کہ پارو اور اشوک سیٹ پر جب آمنے سامنے آتے ہیں تو اشوک سے پارو کو اپنے جارحانہ عشق کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں اشوک کی آنکھوں میں گڑ جانا چاہتی ہیں، جیسے اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے جھوٹ نہیں، سچ ہے۔ اشوک طبیعت کے حساب سے بہت جھیپو قسم کا آدمی ہے، وہ کسی عورت سے کھلم کھلا اظہار عشق نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ اشوک کو پارو پسند ہے، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس سے جسمانی تعلق پیدا کر لیتا۔ اس کی زندگی میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں لڑکیاں آئیں۔ وہ لارڈ بائرن بن سکتا تھا، مگر شرمیلی طبیعت کے باعث ان آسانی سے پھنس جانے والی تتلیوں کو نا امید کرتا رہا۔ اشوک کمار کا یہ وہ زمانہ تھا جب وہ کسی بھی ایکٹریس پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، بڑی آسانی سے۔ کئی ایکٹریسیں اپنا دل اس کے قدموں میں پا انداز کی طرح بچھانے کے لیے تیار تھیں۔ میں نے سوچا اگر پارو کے دل میں بھی خود بدھ ہو رہی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر پارو نووارد تھی، خود کو اشوک کے ساتھ منسلک کر کے وہ بام شہرت پر بڑی جلدی پہنچ سکتی تھی۔ فلم میں پارو کا رول ایک آزاد قبیلے کی نیم جنگلی، خود سر اور جارحانہ قسم کا عشق کرنے والی لڑکی کا تھا۔ وہ اشوک سے محبت کرتی تھی، مگر وہ ویرا کے عشق میں گرفتار تھا۔ یہ فلمی تسلیس پارو کے اندرونی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی سامان بہم پہنچا رہی تھی۔ شوٹنگ جاری تھی، انڈور آؤٹ ڈور۔ ایک دن کشتیوں کا سین فلمایا جانے والا تھا۔ اس کے لیے بہت دور ایک گھاٹی منتخب کی گئی۔ 2 کشتیاں تھیں، ایک میں اشوک کمار کو سوار ہونا تھا، دوسری میں پارو کو۔ اسے یہ ہدایت تھی کہ جب اس کی کشتی اشوک کی کشتی کے پاس پہنچے تو وہ اس میں کود جائے۔ پانی بہت گہرا تھا۔ حسب ہدایت پارو اشوک کمار کی کشتی میں کودی، مگر ایسا کرتے ہوئے دونوں کشتیوں میں فاصلہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ وہ پانی میں گر پڑی۔ واچا مدد کے لیے چلایا۔ فوراً ساحل پر سے 2-3 مچھیرے پانی کے اندر گھسے اور پارو کو گھسیٹتے ہوئے پانی سے باہر لے آئے۔ عورت ذات، مگر حیرت ہے کہ اس حادثے نے اسے بالکل خوفزدہ نہ کیا۔ کپڑے خشک ہوئے تو وہ دوسرے ٹیک کے لیے تیار تھی۔ جب وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑے نچوڑ رہی تھی تو میں نے اور اشوک نے اس کی ایک ٹانگ کی جھلک دیکھی جو کافی دلچسپ اور شریر تھی۔ جب ہم لوکیشن سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں اشوک نے مجھ سے کہا، منٹو، پارو کی ٹانگ بڑی اچھی تھی، جی چاہتا تھا روسٹ بنا کے کھا جاؤں۔ عجیب بات ہے کہ اشوک ایسا ڈرپوک اور جھیپو اندرونی طور پر سادیت پسند تھا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ چونکہ اپنے خیالات دبا دینے کا عادی تھا، اس لیے رد عمل کی صورت میں یہ سادیت پیدا ہو گئی تھی۔ 2 سیٹر MG کار میں اشوک اور میں دونوں اسٹوڈیو سے گھر واپس جایا کرتے اور راستے میں ادھر ادھر کی مختلف باتیں کیا کرتے تھے۔ موٹر اس سڑک پر سے بھی گزرتی تھی جس ملحقہ گلی میں پارو کا فلیٹ تھا۔ ایک شام جب ہم وہاں سے گزرے تو تھوڑی دور آگے نکل کر اشوک نے موٹر روک لی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ مڑ کر اشوک نے اس گلی کی طرف دیکھا اور کہا، آج ہولی کی خوشی میں پارو نے دعوت دی ہے، جاؤں یا نہ جاؤں؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جاؤ۔ تو چلو تم بھی۔ میں نے کہا، میں کیوں چلوں، مجھے اس نے دعوت نہیں دی۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر اس نے تیزی سے موٹر گھمائی اور پارو کے فلیٹ کے پاس بریک لگایا۔ ہارن بجایا تو بالکنی میں واچا اور پائی نمودار ہوئے۔ پائی نے مجھے دیکھا تو اپنے مکروہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، ارے تم بھی آ گئے۔ واچا نے اشوک سے کہا، آؤ دادا منی، آ جاؤ، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ پارو خلاف معمول پارسی ساڑی میں ملبوس دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے اٹھ کر استقبال کیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے مناسب و موزوں الفاظ میں معذرت کی کہ مجھے مدعو کرنا بھول گئی۔ فوراً شراب کا دور شروع ہو گیا۔ پہلا پیک ختم ہوا تو پائی جھومنے لگا۔ واچا نے فرمائش کی کہ ایک آدھ گانا ہو جائے۔ پارو نے کھانے والی نگاہوں سے اشوک کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں اشوک صاحب، آپ کچھ سنیں گے؟ اشوک جھینپ گیا اور اپنے مخصوص انداز میں صرف اتنا کہہ سکا، آپ گائیں گی تو میں سنوں گا۔ گانا شروع ہوا۔ بازاری قسم کی ٹھمری تھی۔ اس کے بعد ایک غزل شروع ہوئی، پھر کوئی فلمی گیت۔
इस दौरान में पारो का शौहर या जो कोई भी वो था, गिलासों में शराब और सोडा उंडेलता रहा। दूसरे पैक के बाद पाई की आंखें मूंदने लगी। अशोक ज्यादा पीने का आदी नहीं, इसलिए वो 1.5 पैक से आगे न बढ़ सका। वाचा ने तीसरे के बाद अपने गिलास का मुंह बंद कर दिया। ठुमरियां, गजलें, गीत बहुत देर तक होती रहीं। आखिर में जब उसने भजन सुनाया तो उसने मेरी मौजूदगी का एहसास करके एक नात भी शुरू कर दी, लेकिन मैंने फौरन उसको रोक दिया। पारो देवी, ये महफिल निशात है, शराब के दौर चल रहे हैं, यहाँ काली कमली वाले का जिक्र न किया जाए तो अच्छा है। उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया और माफ़ी की तलबगार हुई। खाना बहुत अच्छा था। अशोक जल्दी से फारिग हो गया। उसके हाथ धुलवाने के लिए पारो उठी। जब अशोक वापस आया तो घबराया हुआ था। जल्दी जल्दी रुखसत चाहिए और मुझे साथ लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में कोई बात न हुई। उसने मुझे मेरे घर छोड़ा और चला गया। कई दिन गुजर गए। शूटिंग बड़ी बाकायदगी से हो रही थी। एक शाम जब मैं और अशोक वापस जा रहे थे तो शिवाजी पार्क के पास जहां पारो का फ्लैट था, अशोक ने मोटर की रफ्तार कम की और मुझसे मुखातिब हुआ। मंटो, तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं? उसके लहजे में किसी कदर कपकपाहट थी। मैंने एक लहजे के लिए सोचा कि यह दिलचस्प बात क्या हो सकती है, बताओ। अशोक हंसने लगा कि तुम्हें याद है, उस रोज जब हम पारो के यहाँ खाना खा रहे थे तो वो मेरे हाथ धुलवाने के लिए उठी थी। अशोक ने यह कहा तो मुझे उसकी घबराहट याद आ गई। हाँ हाँ। जब गुसल खाने में मुझे उसने तौलिया दिया तो आहिस्ता से कहा, कल आप अकेले आइए, शाम को 6:30 बजे। मैं घबरा गया और तौलिया फेंक कर बाहर निकल आया। उसने मोटर सड़क के किनारे ठहरा ली। मैंने उससे पूछा, तुम गए थे? हाँ, अशोक ने स्टीयरिंग व्हील से हाथ उठाए और उन्हें जोर जोर से मलने लगा। लेकिन भाग गया। मैं तफसील जानना चाहता था। हुआ क्या? पूरा सिनेरियो बताओ। मैं बड़ा डरपोक हूँ, जाने मुझे ऐसे मौकों पर क्या हो जाता है। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और अपने आप कालीन पर मेरे साथ लगकर बैठ गई। 2 पैग मुझे पिलाए, खुद भी थोड़ी सी पी और फिर वो लगी अपनी मोहब्बत जताने। मैं सुनता रहा और कांपता रहा। जब उसने मेरा हाथ दबाया तो मैंने उसे बड़े जोर से झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फौरन कहीं गायब हो गए। वो मुस्कुराने लगी। भैया अशोक, मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी। मैंने ये सुना तो चकरा गया। उठा तो उसने फिर कहा, अशोक साहब, मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ। मैंने कुछ ना कहा और नीचे उतर गया। कार में बैठा। घर पहुंचकर मैंने आधा पैक पीकर सोचा तो मुझे गुजरे हुए वाक़े पर बड़ा अफसोस हुआ। क्या हरज था अगर मैं? अशोक के लहजे में अफसोस था। मैंने कहा, हाँ, कोई हरज नहीं था। अशोक के लहजे में तासुफ और ज्यादा हो गया। यह सुनकर मेरे सामने वो मंजर आ गया जो उस वाक़े के रोज़ रात के 9 बजे स्टूडियो से बाहर सख्त सर्दी में फिल्माया जा रहा था। जश्न मुसर्रत में लोग नाच रहे थे। अशोक अपनी हीरोइन वीरा की बाहों में बाहें डाले महवे रक्स था और पारो एक तरफ मुजस्समा अफसुर्दगी बनी अकेली खड़ी थी।